دوستو چینل سبسکرائب لائک اور شیئر فرمائیں، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین پاک ویوس محمد منشا۔ السلام علیکم، کیسے ہیں جناب؟ بات کرتے ہیں فیصل واڈا کی۔ وہ گویا ون آف دا بلو آئیڈ بوائز بنے ہوئے ہیں اس وقت عدل والوں کے، الیکشن کمیشن کے اور عدل کی فرنچائز کے، اپنا جنرلز کی فرنچائز کے، جو بیسڈ ہے بنی گالہ میں اور ہیڈڈ بائی چور عمران خان۔ اب یہ تو سب جانتے ہیں کہ فیصل واڈا کے خلاف کئی سالوں سے، گویا پچھلے الیکشن کے دنوں سے، ایک الیکشن کمیشن میں کیس ہے جو دوہری شہریت کے متعلق ہے کہ جس دن انہوں نے نامینیشن فائل کیے اس دن ان کی سٹیزن شپ ڈیول موجود تھی۔ ان کا کلیم یہ ہے کہ انہوں نے چھوڑ دی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ چھوڑنے کی تاریخ مبینہ طور پر اس دن کے بعد والی ہے۔ اب حکومت نے یہ جو پینترا بدلا ہے کہ اس کیس کو پہلے تو ظاہر ہے اب 2.5 سال گزر چکے کہ اس کو پینڈنگ رکھوایا ہوا ہے مختلف حیل و بہانوں سے، اور کیونکہ وہ یعنی جو الیکشن کمیشن ہے ان کے معاملے میں خاصا رحم دل ہے، اس لیے کہ وہ ڈاکو باجوہ کے فرنچائز کے ون آف دا فیوریٹس ہیں۔ تو اس حوالے سے یعنی 2.5 سال تو ویسے مزے میں ادھر ادھر کرتے گزار دیے۔ اب اس پر شور بھی مچتا ہے اور بہت ایشوز کے علاوہ اس پر بھی، تو اس کی اسٹریٹجی انہوں نے یہ نکالی ہے کہ اسے سینٹ کا ٹکٹ دے دیا۔ ویسے وہ ایم این اے ہے، فیڈرل منسٹر ہے، اور اس کیپیسٹی میں ظاہر ہے وہ سینٹ میں بھی بیٹھ سکتا ہے، یعنی خطاب کر سکتا ہے، بات کر سکتا ہے، بیٹھ سکتا ہے۔ اس طرح قومی اسمبلی میں تو وہ ویسے ہی کانسٹیچوئنٹ پارٹ ہے۔ تو یہ یعنی ان سے بچانے کی ایک ٹیکنیک ہے۔ کیا یہ کامیاب ہوگی؟ اب اس والے سے تو کامیاب ہے کہ بالفرض جو ہی سینٹ میں وہ الیکٹ ہو جائیں وہ قومی اسمبلی کی سیٹ چھوڑ دیں اور سینٹ کا حلف اٹھا لیں، لہٰذا وہ ایز سچ پھر ایک دفعہ حلف اٹھائیں گے وفاقی وزارت کا، تو اس طرح وہ وزیر بھی رہیں گے اور پارلیمنٹ کا حصہ بھی رہیں گے، اور وہ کیس پریکٹیکلی ختم ہو جائے گا، اس لیے کہ وہ ایم این اے شپ تو وہ چھوڑ چکے جس بیس پر انہیں وہ کیس کا سامنا ہے۔ لیکن اس میں ایک اور کیچ ہے، وہ کیس بلا شبہ ختم ہو جائے گا، لیکن کل اگر کوئی یہ پھر ایک ان کے خلاف شکایت کرتا ہے، سپریم کورٹ میں کر دے، الیکشن کمیشن میں کر دے، یا اپیلیٹ ٹریبیونل جو بھی آپ کہہ لیں، یا ہائی کورٹ میں، کہ وہ 62 پر پورا نہیں اترتے، وہ صداقت و امانت کے معیار پر پورا نہیں اترتے۔ وجہ اس کی کیا ہے کہ انہوں نے جھوٹا ایفیڈیوٹ دیے، انہوں نے نامینیشنز پیپر میں جھوٹ بولا ہے، وہ ڈیول سٹیزن تھے، جبکہ انہوں نے اس چیز کو غلط انداز سے بیان کیا ہے۔ انہوں نے یہ کہا کہ وہ صرف پاکستان کے شہری ہیں، یعنی اب ایک نئے سرے سے پھر ان کے خلاف کیس بن سکتا ہے۔ لیکن وہ کیا کہتے ہیں کہ مائن بہواں بامے سر کھول کے لگی آواں، جب ٹھگ باجوہ اور ان کے آشیا بردار جسٹس گلزار اینڈ کمپنی، اور پھر الیکشن کمیشن بھی بڑا جو تابع دار قسم کا ہو اور تابع دار خان صاحب ہوں، تو اس سارے انوائرمنٹ میں انہیں پھر بھی ستیں خیر آئی ہیں۔ پھر ظاہر ہے جب 2.5 سال یہ کیس پینڈنگ رہا ہے تو وہ پٹیشن یا اپلیکیشن جو کچھ بھی ہوگی اسے بھی 2.5 سال پینڈنگ رکھا جا سکتا ہے، یا یعنی اس پر ان کی فیور میں کوئی فیصلہ تراشا جا سکتا ہے۔ اس لیے کہ بہرحال جو قوانین جتنے بھی سوچ سمجھ کے بنائے جائیں، الٹیمیٹلی وہ موم کی ناک ہوتے ہیں، اور وہ جج حضرات جو ہیں اگر ان میں انٹیگریٹی نہ ہو، اگر وہ بوٹ پالشی ہوں، تو وہ ان کی مرضی کے مطابق اس موم کو ڈھال سکتے ہیں۔ تو آنے والے دنوں میں یہ پتہ چلے گا کہ وہ یعنی ان کی صورتحال کیا بنتی ہے، کیا ان کے خلاف ایک نئی پٹیشن آتی ہے اور اس کا پھر کیا ہوتا ہے۔ تو بہرحال فی الحال وہ داد عیش دے رہے ہیں، عیش کر رہے ہیں، اور عدل والے جو ہیں ان پر مسکرا رہے ہیں۔ وہ اختر کیانی صاحب جو ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج، انہیں بڑی فکر رہتی ہے
کہ فلاں نواز شریف جو ہے ہمارے پر مسکرا رہا ہوگا، لیکن انہیں اس قسم کی چیزیں جو ہیں وہ تکلیف نہیں دیتی. ان سے مراد سمبولک ہے، ان سے وہ یا باقی جو کوئی مالشیا، بوٹ پالشیا وغیرہ وغیرہ ہو. تو اگر آپ کو پروگرام پسند ہو، سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں. اجازت دیں جناب، خدا حافظ.